ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگ ہے لبرا، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور یہ جو منتھلی ریڈنگ ہوتی ہے یہ کریئر اور ریلیشن شپ دونوں اسپیکٹس کو میں اس میں کور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کارڈز میں نے آلریڈی ڈرا کیے ہوئے ہیں، ایڈوائس کے کارڈز بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا ضروری ہوگا کہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے فلی یا پارشلی ریزونیٹ کرے۔ 100% ایکوریسی جو ہے وہ پرسنل ریڈنگ میں ہوتی ہے، اس کے لیے آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ریڈنگ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ انہی کے بارے میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، کلیکٹیو کے لیے ریڈنگ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی بہت ساری آپشنز اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں کارڈز کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتی ہوں اور ہم پہلے ریلیشن شپ کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ایمپریس کی موجودگی یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں، اور چونکہ یہاں پہ ایمپریس کا کارڈ ہے سو آئی بلیو کہ یہ کچھ عرصہ سالوں کے اوپر ہے، اور سال ہر سال سے آپ ایک سچویشن کے اندر ہیں یا آپ نے ایک سچویشن کو ڈیل کیا ہے جس نے آپ کو مینٹلی میچور کیا ہے، اسپرچولی میچور کیا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، سمجھنے کا انداز۔ یہ ایک ایسی ایمپریس کی ایک ایسی انرجی ہے جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک پیک پہ پہنچ جاتے ہو، اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اور آپ کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ایک سرٹن لیول تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور آپ کے دیکھنے کا انداز بہت میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ چیز اچیو کرنے میں ہر ایک کو بہت ٹائم لگتا ہے، جو کہ چونکہ یہاں پہ ایمپریس موجود ہے سو آئی بلیو کہ آپ نے بھی اس طرح کے معاملات کو کافی طویل عرصے سے ڈیل کر کر کے ایک طرح کی میچورٹی حاصل کر لی ہے۔ اچھا، ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جس میں ایک سے زیادہ پارٹیز جو ہیں، دو سے زیادہ پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ ڈیول کا کارڈ بھی یہاں پہ موجود ہے اور 3 آف پینٹیکلز کا کارڈ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی بہت ساری ایفرٹس تھیں جو کہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے فروٹفل نہیں ہو سکیں، آپ کو اس کا رزلٹ نہیں مل سکا، اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا، ایک بریکنگ پوائنٹ ایسا آیا جہاں پہ آپ نے یہ سوچا کہ اوکے مجھے انڈیویجولی کام کرنے کی ضرورت ہے، یا مجھے میرے اینڈ کے اوپر جو چیزیں بنتی ہیں میں وہ کروں، اور دوسری پارٹی کو جو کرنا ہے جب ان کو کرنا ہے، جس طرح سے ان کو کرنا ہے وہ ان کا ہیڈیک ہے، میرا ہیڈیک نہیں ہے۔ تو ڈیول کی موجودگی یہاں پہ اور پھر چیریٹ کی موجودگی ہمیں یہاں پہ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، یہ سیلف امپوزڈ بھی ہو سکتی ہیں، سوسائٹی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، فیملی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ آپ کو اپنے اوپر محسوس ہوتی تھی، جو کہ آپ نے بریک کی ہیں اور آپ ان میں سے آگے نکلے ہیں، اور اس طرح کا چانس نظر آتا ہے جس میں گروتھ کے لیے، چاہے وہ اسپرچول ہے چاہے وہ ایموشنل ہے، آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ کی ہے۔ اب آپ ریلیشن شپ میں اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ایک خاص طرح کا ایک صبر بھی آ جاتا ہے اور چیزوں کی ایک سمجھ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس پرسن کے اوپر کافی انرجی جو ہے وہ انویسٹ کی ہے، اور یہ انرجی جو ہے یہ ٹائم، ایموشنز، ٹھیک ہے، اس طرح کی انرجی جو ہے یہ آپ نے کافی زیادہ اس پرسن پہ انویسٹ کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس پرسن کے ساتھ ایک اسپرچول کنیکشن ہے۔ یہاں پہ 7 آف پینٹیکلز ہے، 7 آف کپس ہے، اور چیریٹ کا کارڈ بھی 7 نمبر لیے ہوئے ہے۔ سو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسپرچول کنیکشن ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک سول میٹ کا کنیکشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایمپریس موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس پرسن کو آپ کی طرف آنا ہے۔ کب آنا ہے شاید یہ نہیں آپ کو اندازہ ہو، لیکن یو ہیو دس تھاٹ ان یور مائنڈ کہ الٹیمیٹلی آپ لوگوں کا ری یونین جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ کچھ ایفرٹ نہیں کر رہے، اس کے لیے آپ نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا ہے۔ ناؤ یو آر گیونگ اے فری ہینڈ ٹو دا یونیورس کہ وہ اپنے حساب سے معاملات کو ایڈجسٹ کرے۔ اچھا، مین وائل جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے اپنے اوپر فوکس کیا ہے، اپنی گروتھ کے اوپر فوکس کیا ہے، اور وہ سب چیزیں جو کہ آپ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو 5 آف پینٹیکلز کے ساتھ، یو آر ٹرائنگ ٹو ری گین دیٹ اسٹرینتھ ان یور سیلف، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں یا وہ جو ایموشنز جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے اب آپ ان سے اوپر ہو جائیں، اور وہ چیزیں دوبارہ اگر زندگی میں کبھی آپ کے سامنے آئیں تو وہ آپ کو ہرٹ نہ کر سکیں۔
یہاں تک تو آپ کا کریکٹر ہو گیا. اب جب ہم آؤٹ سائڈ انرجیز کی بات کرتے ہیں تو کچھ نئی شروعات جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی کنفیس کرتا ہے آ کے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں میرا ذہن میں کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی کنفیشن جو ہے نا وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، گرچہ کہ آپ کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. مون کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے. آپ کو یو کی ناٹ فور سی دیٹ تھنگ کہ یہ ہو رہا ہے یا یہ ہونے والا ہے یا اس قسم کی کوئی بات ہوگی، لیکن ایس آف وانڈز اور ہیروفینٹ کی موجودگی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ ایک نئی شروعات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں کوئی شخص آ کے اپنے ایموشنز کو، فیلنگز کو ایکسپریس کرتا ہے، بتاتا ہے، کنفیس کرتا ہے. یہاں پہ 5 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے باٹم آف دا ڈیک، جس کے نیچے 9 آف سورڈز ہے. جب سے آپ اس پرسن کو چھوڑ کے آئے ہیں، خوش آپ بھی نہیں ہیں، خوش وہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ لیوریج دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کوئی کانورسیشن مطلب کوئی سے میری مراد ہے اب دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے یہ لیوریج دینے کو تیار نہیں ہے کہ کانورسیشن دوبارہ سے سٹارٹ کی جائے، اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ چپ بیٹھی ہوئی ہیں. ایمپریس موجود ہے، کوئین آف کپس موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے دیٹ یو ہیو سو مچ فیلنگس فار دیٹ پرسن، لیکن جو کچھ جیسے بھی ہوا آپ کے ساتھ یا جس طرح کی بھی فیلنگز ہوئیں، 10 آف سورڈز ہے یہاں پہ، ڈیول کا کارڈ ہے، اس نے آپ کو تھوڑا ذرا سخت دل بنا دیا ہے، اور آپ یا یہ کہہ لیں کہ آپ نے سوچ لیا ہے کہ اوکے مزید اپنی انرجی جو ہے یہاں پہ نہیں لگانی چاہیے جب تک دوسرا پرسن جو ہے وہ ریڈی نہیں ہو جاتا. اچھا، اب یہاں پہ جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں اس میں پہلا کارڈ ہے ڈونٹ لیٹ پرائڈ گیٹ انٹو یور وے. دیٹ شوز کہ دوسرا پرسن آ کے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی پلی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے، اور جب وہ یہ بات کریں گے تو آپ نے ایروگنس شو نہیں کرنی ہے. آپ نے کائنڈ رہنا ہے. جو آپ کی ٹرو سینس ہے کوئین آف کپس والی اور ایمپریس والی جنروسٹی کی، آپ نے وہی اپنی مینٹین رکھنی ہے. ناراضگی کا اظہار، برا بھلا کہنا، باتیں سنانا، تانے دینا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا. دوسرا ہے ورک تھرو یور فیئرس. اچھا، یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو کہ ابھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کوئی بات کرنے میں، کوئی چیز، یا ایون جب یہ پرسن بھی آپ کی طرف آئے تو شاید تب بھی آپ ہیزیٹیٹ کریں ان کی طرف دوبارہ جانے میں، بیکاز آپ کے اندر بھی فیئر جو ہے نا وہ اکٹھے ہو چکے ہوئے پچھلے سارے ایکسپیرینس کی وجہ سے. سو ان کو بھی آپ کو ریزالو کرنا ہے، ان کو بھی آپ کو سیٹل کرنا ہے، اور یہ اس طرح سے سیٹل، یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ اس وقت ختم ہوں گے جب آپ اپنی پرسنالٹی کی سافٹر سائڈ، لونگ اور کائنڈ سائڈ جو ہے نا وہ سامنے رکھیں گے، ان کوالٹیز کو سامنے رکھیں گے. دوسرا پرسن آتا ہے، آ کے آپ سے بات کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کی بات سنیں، سمجھیں، اور اس کو مارجن دیں، اس کو موقع دیں. ایک چانس آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید اور دینے کی آپ کو ضرورت ہوگی. تو یہ ہے آپ کی ریلیشن شپ کی سچویشن. کنفیوژن آپ کے سامنے بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال آپ کو جو ایڈوائس دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سافٹر ٹون میں رکھنا ہے اور آپ نے دوسرے کو موقع دینا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. کریئر کے معاملات جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے مختلف چیزیں ہیں، مختلف کام ہیں، ایک سے زیادہ کام آپ کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک جو میجر ہے، ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جس کے اوپر آپ نے کافی ٹائم لگا دیا ہے لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں نکلا ہے آپ کا، اور آپ کنٹینیوسلی ویٹ کر رہے ہیں، اور اب یہ جو بہت زیادہ ایک لمبا انتظار ہے نا، یہ آپ کو بنا رہا ہے کہ شاید یہ ہونا ہی نہیں ہے کبھی بھی. سو یو مائٹ ہیو اسٹارٹ تھنکنگ کہ بھئی کچھ اور کرنا چاہیے، کسی اور طرح سے کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے، کچھ نیا سیکھنا چاہیے. تو وہاں پہ یہ بات جو ہے نا وہ آ رہی ہے کہ پہلا کارڈ جو ہے نا وہ آئیلینڈ اور سولیٹیوڈ کا کارڈ ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدرت نے، یونیورس نے آپ کو اکیلے کر دیا ہے. کوئی نہ کوئی لیسن ہے جو کہ آپ کو سیکھنے ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں ہیں جو کہ شاید اگر آپ کو اکیلے نہ کیا جاتا، شاید آپ کو اس جگہ پہ نہ ڈالا جاتا فائنینشلی جس جگہ پہ آپ ہیں، تو شاید آپ سیکھ نہ پاتے. وہ صبر ہو سکتا ہے، وہ تحمل ہو سکتا ہے، پیشنس اور انڈیورنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، کتنا
کول مائنڈڈ رہنا ہے، انگزائٹی کو، ٹینشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو سکھائی گئی ہیں اس ڈیوریشن کے اندر. یہ 1 سال کے اوپر مبنی ڈیوریشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب یہاں پہ ہیروفینٹ کا کارڈ ہے، ایس آف وانڈز کا کارڈ ہے اور مون کا کارڈ ہے. مارچ کے مہینے میں یہ کچھ نئی اس قسم کی شروعات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کہ شاید آپ نے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کی تھیں یا جس کو آپ ریئلائز نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتی ہیں. اور وہ جو کنفیوژن ہے جب یہ نئی بگننگز ہوں گی، وہ جو کنفیوژن ہے وہ آہستہ آہستہ اپلفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ یہاں پہ 7 آف کپس کے ساتھ موجود ہے. کروں نہ کروں، کیا کروں، یہ کام سٹارٹ کروں یا پچھلی کام کو ہی جاری رکھوں، اس قسم کی جتنی بھی ساری باتیں ہیں نا وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی اور ایک راستہ بننا شروع ہو جائے گا جس کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ اوکے مجھے اسی راستے پہ چلنا ہے. دوسرا کارڈ یہاں پہ فیریز اور ارتھ میجک کا کارڈ ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یونیورسل فورسز جو ہیں بے شک آپ اکیلے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا. سپورٹ سسٹم آپ کے ساتھ موجود ہے، چاہے وہ ہیومن آئے سے وہ سپورٹ سسٹم آپ کو نظر نہیں آ رہا، بٹ سٹل پازیٹیو جو انرجیز ہیں جو کہ جس کے لیے یہاں پہ فیریز کا ورڈ آیا ہے، ہم اس کو فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے یونیورسل سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہاں پہ موجود ہے اور آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یا تو کوئی نیا ٹیچر بھی آ سکتا ہے اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے، یا آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیچر آپ کو کوئی نیا راستہ دکھا سکتا ہے، یا یونیورسٹی آپ کو کسی ایسے ٹریک کے اوپر ڈال سکتی ہے جہاں پہ یہ سب چیزیں جن کے ہونے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ کام جن کے چلنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ بہرحال چلتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، بہتری کی طرف لے کے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. 5 آف پینٹیکلز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پیسے کوئی نہیں ہیں اینڈ یو آر سو مچ ورڈ اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے جی. 9 آف سورڈز ہیں. آپ کی کنڈیشن اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں، اس جگہ پہ خرچ کرنے ہیں، اس جگہ پہ خرچ کرنے ہیں، کتنے پیسے بچانے ہیں، کیسے کرنا ہے. اور آپ کا سارا دھیان اور سارا فوکس جو ہے نا اس ٹائم کے اوپر وہ اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، چیزوں کو چلانا کیسے ہے. کوئی نہ کوئی پروسیس، کوئی نہ کوئی بزنس، جاب، کچھ نہ کچھ آپ نے کہیں پہ اپلائی کیا ہوا ہے. یو آر ویٹنگ فار دیٹ کہ وہ کب ہوگا. اسٹرگل ہے بہت زیادہ. اگر ہم ایک بگر پکچر سینیریو میں دیکھیں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، یہاں پہ جو کارڈز ہیں جس طرح سے نظر آ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے پچھلے سال جون جولائی اگست والے ٹائم پیریڈ میں، اور ابھی اس سال بھی یہ مئی جون والے پیریڈ میں جا کے کمپلیٹ ہوگا. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ پروسیس ایک دم سے یا سچویشن ایک دم سے بدل جاتی ہے. سچویشن کچھ مہینے پہلے سے گریجولی بدلنا شروع ہوتی ہے. سو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو گریجولی بدلنا شروع ہوتی والی بات ہے نا، وہ اب ٹائم آ گیا ہے جہاں پہ اب آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے فیوریبل آپ کے لیے سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ، مارچ 2025. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.